سورة البقرہ آیت نمبر 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک هم المہتدون۔ لفظی ترجمہ ہے اولئک وہ سب علیہ اوپر ہم ان کے صلوات رحمتیں من سے ربی رب ہم ان کے وا اور رحمت رحمت وا اور اولئک وہ سب ہم وہی المہتدون ہدایت یافتہ۔ با محاورہ ترجمہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت۔ صبر کرنے والے اللہ رب العزت کے محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور ہدایت اور رحمت کا انعام بیان فرمایا گیا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، ان میں سے 4 آداب علماء نے بیان فرمائے ہیں، جنہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے صفحہ نمبر 277 پر ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 ہے، جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، سب مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا عمل جو ہے وہ اوپر گزرا ہے، اور انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اللہ رب العزت نے انہیں ان سے بہتر شوہر یعنی نبی علیہ السلام عطا فرمائے۔ نمبر 3 ہے، صبر آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا اور گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ نمبر 4 ہے، صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بطن سے حضرت ابو طلحہ کا ایک لڑکا جو ہے بیٹا فوت ہو گیا، اور آپ کی بیوی نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ان کے شوہر کو ان کے بیٹے کا انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دی جائے جب تک وہ انہیں خود نہ بتا دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے، ان کی بیوی ام سلیم نے رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، اور آپ نے اپنے آپ کو خوب بناؤ سنگھار کیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ازدواجی عمل بھی کیا۔ پھر جب ام سلیم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش پوری کر لی، تو انہوں نے کہا اے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ بتائیں اگر کچھ لوگ کسی کے پاس امانت کے طور پر ہوں اور وہ چیز جس کی امانت ہو وہ واپس لے لے، تو کیا آپ اس کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر آپ کے اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس امانت تھا، اور جو اس امانت اس نے واپس لے لی اس ذات نے، یعنی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، لوگوں نے اس بزرگ کو بہت خوش و خرم دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہے، آپ غمزدہ ہونے کی بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے درود اور رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے، تو میں خوش ہوں یا غمگین ہوں اس بات پہ؟
اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ پھسل گئی، ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے۔ رب العزت ہم سب کو صبر و شکر عطا فرمائے تاکہ ہم سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔